مثال کے طور پر آج سے 15 سال پہلے ڈاکٹر یہ کہتے تھے کہ انڈے کی زردی میں کولیسٹرول ہوتا ہے. کہتے تھے نہیں کہتے تھے؟ لہذا کولیسٹرول کے مریض انڈے سے, یہ سائنسی حقیقت سمجھی جاتی تھی نا. آج ڈاکٹر کہتے ہیں صبح ناشتے میں روزانہ پابندی کے ساتھ 2 انڈے اپنے خرچے پہ کھائیں. یہ جم ٹرینر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ایسا ہی ہے نا. میں جب 15 سال پہلے مجھے جم جانے کا شوق ہوا تو ایک ٹرینر تھے, انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب انڈے اتنے کھایا کریں روزانہ نا جب ایکسرسائز کریں. میں نے کہا بھائی اتنے انڈے زردی میں مزہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں, زردی کوے کو کھلائیں. وہ مجھے کوے کا لفظ یاد آتا ہے. وہ کہتے ہیں میں جب بھی گھر میں آتا ہوں, ان کے بچے بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے ہیلدی ہو گئے نا جم کر کے, تو کہتے ہیں میں جب بھی انڈا بچوں کو کھلاتا ہوں سفیدی کھلاتا ہوں, زردی کووں کو کھلاتا ہوں. تو زردی کے خلاف اتنا کچھ کہا کہ مجھے کووں پہ ترس آنے لگا کہ اتنی خراب چیز ان کو کھلائی جا رہی ہے. کوے تو سارے مرنا شروع ہو جائیں گے, ہارٹ اٹیک سے, ڈپریشن سے, کولیسٹرول سے. پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ کوے جو ہیں ان کے ساتھ آپ تھوڑا سا فری کرا لیں تو آپ کو اتنا تنگ کیوں کرتے ہیں یہ. تو مجھے لگا کہ شاید یہ کولیسٹرول کی وجہ سے ڈپریشن میں مریض بن گئے نا. کوے سے آپ کبھی تھوڑا سا فری ہو کے دیکھیں, آپ ہر جانور سے آدمی نا الجھ کے افورڈ کر, کتا پاگل بھی ہوگا نا علاج ہو جائے گا آپ کا. کوے سے اگر آپ نے تھوڑا سا بھی گڑبڑ کر لی نا چھوڑے گا ہی نہیں. اتنا مارتا ہے آپ جا ہی نہیں سکتے. کنویں کے قریب آپ کھڑے ہوگے نا, پیچھے سے آگے ٹھونک مارے گا, آپ کنویں میں گرو گے. یہ حقیقت بتا رہا ہوں, آپ کنویں میں گر جاؤ گے. یہ کر لیتا ہے کوا, اتنا خطرناک. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, اگر میں اپنے آپ کو مذہبی رہنما کے طور پہ پیش کرتا 10 سال پہلے کہ میں مذہبی, میں معاذ اللہ نقل کفر نباشت, میں یہ دعویٰ کرتا میں پیغمبر ہوں اور میں خدائی تعلیمات کے بغیر کچھ بھی نہیں کہتا, تو میں اگرچہ یہ لوگوں کو نہیں بتاتا کہ میں سائنسدان ہوں, لیکن میں انڈے کی مثال میں کولیسٹرول کی مثال دیتا کہ نہیں دیتا. 10 سال پہلے تو 15 سال پہلے تو سب یہی کہتے تھے زردی میں خراب والا کولیسٹرول ہوتا ہے. ایچ ڈی ایل کہتے ہیں نا اس خراب والے کو, ایل ڈی ایل سوری. میں کہتا بھائی اس میں ایل ڈی ایل ہے, یہی کہتا نا. میں کوئی بھی مثال دیتا تو میں سفیدی کی مثالیں دے رہا ہوتا, زردی کی مثال نہ دیتا. ایسا ہی کرتا نا میں, بلکہ زردی کو میں غلط طور پہ پیش کرتا. 10 سال بعد جب تحقیق چینج ہوتی تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کی کہ معاذ اللہ جو پیغمبری کا دعویٰ تھا وہ گیا ختم, کیونکہ تو 100% غلط ثابت ہو گیا. اس کا مطلب یہ خدائی تعلیمات نہیں ہے. ایک ایسی مثال دیتا جو کامن تھی نا, سبھی کہتے تھے بھائی انڈے کی زردی نہ کھاؤ. اس موقع پہ جب ایک بہت بہترین مثال دی جا سکتی تھی, اس وقت بھی اس پہ خاموشی اختیار کرنا یہ خود انسان کے برحق ہونے کی دلیل ہے. اس کا مطلب اس کو یہ پتا ہے کہ یہ مثال کل غلط ثابت ہو سکتی. تو قرآن اگرچہ سائنس کی کتاب نہیں ہے, لیکن اس زمانے میں سائنسدانوں کے بہت ہی اوٹ پٹانگ قسم کے نظریات تھے. بہت ہی بڑے بڑے پھینکو قسم کے سائنسدان پیدا ہوئے تھے اس دور میں. عجیب کیونکہ تحقیق نہیں تھی نا. میڈیکل سائنس کے حوالے سے عجیب باتیں ہیں کہ یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے, یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا. لیکن قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی ہے جو آج سائنسی تھیوری سے غلط ثابت ہو رہی ہے. قرآن نے ان سائنسدانوں کی غلط تھیوریز کو, نظریات کو بطور مثال کے بھی بیان نہیں کیا. تو یہ اپنے آپ کو ایسا بچا کے رکھنا غلط سائنس سے, یہ بچانا خود اس کی علامت ہے. بھائی یہ خدا کا کلام ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑا ہوا ہوتا تو آپ انہی نظریات کی پرچار کر رہے ہوتے, انہی باتوں کو بیان کر رہے ہوتے. کہ دیکھو مسلمان کیا کرتا ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دے دیا تو اب وہاں عقل استعمال نہیں کی جائے گی, چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے, کرنا ہے. لیکن جہاں کوئی حکم واضح نہیں دیا تو وہاں عقل استعمال کرنی ہے. بعض لوگ وہاں بھی نہیں کرتے استعمال, وہ کہتے ہیں اللہ سے ہو جائے گا, اللہ سے ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں تو ٹھیک ہے. صحت کا خیال کرو بھائی, زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. او بھائی کیوں کھا رہے ہو یہ جو تم کھا رہے ہو, تمہارے کھانے کی اس عمر میں یہ چیزیں تم پہ جچتی نہیں ہیں, نہیں کھاؤ, مٹھائی نہیں کھاؤ, چھوڑ دو. اپنا وزن دیکھو, مر جاؤ گے تھوڑے دنوں میں, شوگر ہو جائے گی.
نہیں جی مارنے والا کون ہے؟ اللہ. زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. یہ کہتے کہتے تھوڑے دنوں کے بعد مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تھوڑے دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتے کہتے مر جاتے ہیں. ایک صاحب سے کہا گیا کہ بھائی آپ اپنے بیٹے کی تربیت کی فکر کرو, آپ کا بیٹا آوارہ ہوتا جا رہا ہے, آپ خود کچھ کوشش کرو, اس کو لگام دو, ذرا تربیت کی کوشش کرو. اس نے کہا, جواب کیا دیا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کی تربیت کی کتنی کوشش کی تھی, لیکن پھر وہ بھی طوفان میں ڈوب کے ہلاک ہو گیا اور کافر بن کے مرا. اس لیے ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. جب پیغمبر اپنے بیٹے کو سیدھا نہیں کر سکے تو میں کہاں سے کروں گا؟ دیکھو کہاں کی کہاں لگا رہا ہے. اللہ کے بندے پیغمبر اپنے بیٹے کو سیدھا نہیں کر سکے, مگر کوشش تو کی نا انہوں نے, بیٹا خود ہی ڈوب گیا. اور تم جو اعمال کر رہے ہو اس سے تو اپنے بیٹے کو خود ہی ڈبو رہے ہو اللہ کے عذاب میں اور تباہی بربادی میں. اور نوح علیہ السلام کے ایک ہی بیٹا تھوڑی تھا, اور بھی تو بیٹے تھے, باقی تو سارے ایمان لے آئے اور انہی کی تو نسل چلی ہے پھر آگے. ذریۃ من حملنا مع نوح وجعلنا ذریتہ هم الباقین. اللہ فرماتے ہیں نوح کی ذریت ہی کو ہم نے باقی رکھا ہے. تبھی نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے, دوسرے آدم. تو وہ بیٹے ایمان لائے تو تبھی تو آگے نوح علیہ السلام کی دوسری نسل چلی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ان پہ تربیت اثر کر گئی اور ان پہ اثر نہیں کی گئی, وہ ماحول سے متاثر ہوا. تو اگر حضرت نوح نے تربیت کی ہی نہ ہوتی تو سارے بیٹے کافر ہوتے, سارے ماحول کے پیچھے چلتے. تو اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرنا, اس کے بارے میں پلان بنانا. پہلے تو ایک بات آپ سے عرض کروں, اپنے بچوں کے بارے میں پہلے سے فیصلہ کر لیا کرو اس کو بنانا کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو آپ فیصلہ کرو گے بنے گا بھی وہی, سوچتا کچھ ہے انسان بنتا وہ کچھ ہے, لیکن جب آپ ایک سوچو گے تو کم از کم 50% تو اس میں کامیابی ہوگی نا کہ نہیں, یا نہیں ہوگی. آپ کے مثال کے طور پر معذرت کے ساتھ 10 بچے تھے, معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں, 10 بیٹے تھے آپ کے. آپ نے 10 بیٹوں کے بارے میں سوچا کہ پہلے والے کو یہ بنانا ہے, دوسرے والے کو یہ بنانا ہے, تیسرے والے کو یہ بنانا ہے, چوتھے والے کو یہ بنانا ہے, تو جو آپ نے سوچا ہوا تھا 5 تو کم از کم بن جائیں گے نا. ویسے 5 اسپیئر میں بگڑنے کے لیے رکھیں بھائی. 5 پہ تو ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اللہ آپ کی ساری محنتوں کو برباد کر دیں. کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت دکھا دیتے ہیں کہ ہدایت تمہارے نہیں میرے ہاتھ میں. لیکن اللہ کا قانون کیا ہے کہ تربیت کی فکر کرو گے تو تربیت اچھی ہوگی. قانون یہی ہے, کبھی اس کے خلاف ہو جاتا ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑ گیا, وہ بھی ایک, باقی نہیں بگڑے. اور ابراہیم علیہ السلام کے سارے بیٹے سدھر گئے. اسماعیل علیہ السلام بھی اور اسحاق علیہ السلام بھی, پھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, یہ سارے سدھرے ہوئے تھے جن سے اللہ نے بڑا کام لیا ہے. اور ان کی تربیت میں یعقوب علیہ السلام کا, اسحاق علیہ السلام کا بہت دخل ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے موت کے وقت بھی بچوں کو نصیحت کرتے کرتے گئے ہیں دنیا سے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب یعقوب پر موت کا وقت آیا. تو اس وقت بھی انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں سے پوچھا ما تعبدون من بعدی, اے میرے بیٹو ماحول تو سارا بت پرستی کا چل رہا ہے. جس علاقے میں ہم رہتے ہیں, جس ملک میں ہم رہتے ہیں, وہ تو سارے کافر بستے ہیں. مصر میں تھے نا, یہاں تو سارے غیر مسلم ہیں. تو تم بتاؤ کہ میرے مرنے کے بعد کہیں مذہب کو چھوڑ تو نہیں دو گے؟ جو لوگ یورپ امریکہ میں رہتے ہیں ان سے خاص طور پہ کہوں گا کہ آپ لوگ اپنے بچوں کی فکر ایسے کرو جیسے یعقوب علیہ السلام نے کی, ورنہ آپ کے بچوں کا ایمان جائے گا, بچے مسلمان نہیں رہیں گے. کیونکہ اس وقت بھی مصر کی حکومت سارے کیا تھے؟ کافر تھے. صرف یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی نسل مسلمان تھی. تو وہ اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ساری زندگی جس ایمان کی میں فکر کرتا رہا, تو ایسا تو نہیں میرے مرنے کے بعد اس کو چھوڑ دو گے, تم بھی ماحول سے متاثر ہو جاؤ گے. ما تعبدون من بعدی, میرے بعد کس کے مذہب کو پہ چلو گے, کس کو خدا مانو گے؟ قالوا نعبد الہک, کیسے پیارے الفاظ ہیں, یہ سکھایا کرو اپنے بچوں کو.
سب سے پہلے جس نے اپنے بچوں کو اللہ سکھا دیا نا, باقی چیزیں انشاءاللہ سکھانا آسان ہوگا. اور جس نے اپنے بچوں کو مذہب نہیں سکھایا سب سے پہلے, باقی چیزوں کا سکھانا بڑا مشکل ہے پھر, کیونکہ بچے کے دل میں اللہ کا خوف پہلے آئے گا, والدین کی اطاعت پھر اس کے بعد آئے گی. گوروں سے یہی تو بڑی غلطی ہوئی ہے, ورنہ وہ تہذیب میں اور ڈسپلن میں وہ تو ہم سے بہت آگے ہیں. ان سے سب سے بڑی غلطی کیا ہوئی کہ انہوں نے اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا. ڈکشنری سے مراد جو روز مرہ استعمال ہونے والی ڈکشنری ہے. اب وہ ڈسپلن, قانون اور لائن میں, قطار میں اور ملک سے محبت سب کچھ ہو گیا ان کے ہاں, مگر خونی رشتے ختم ہو گئے. کیونکہ خونی رشتوں کو جوڑنے کے لیے اللہ کا خوف چاہیے. محبتیں ختم ہو گئی, کتوں سے محبت ہو رہی ہے,